رحمت للعالمین خاتم النبین نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں عید میلاد النبی کے جلوس اور ریلیاں، درود و سلام کی محفل سجا کر آقا دو جہاں سے محبت کا اظہار، شہر شہر گلی گلی چراغاں، مساجد، بلند عمارتوں، بازاروں اور چوراہوں پر سبز پرچموں کی بہار۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن کا آغاز نماز فجر کے بعد وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے کیا گیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے بھی۔ ملک بھر میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی گلی کوچہ کوچہ سجا دیا، شاہراہیں، چھوٹی بڑی عمارتیں اور گھر رنگ برنگی روشنیوں سے منور، فضائے درود و سلام کی صداؤں سے معطر، مساجد اور گھروں میں خصوصی محافل اور چراغاں، جگہ جگہ سٹالز پر مبارکہ دیدار، کہیں مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے معجز نصب۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقاریب میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بازاروں اور شاہراہوں پر۔ کراچی میں عید میلاد النبی کے تمام مرکز جلوس اختتام پذیر، جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام مرکز جلوس نیو میمن مسجد سے نشتر پارک تک نکالا گیا۔ تاریخی نشتر پارک میں عید میلاد النبی کی مرکزی محفل کا اہتمام، علامہ سید شاہ عبدالحق قادری، علامہ کوکب نورانی اکاڑوی سمیت دیگر علماء کا خطاب، 7 نکاتی قرارداد بھی منظور۔ ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کا مطالبہ، ملک سے طبقاتی نظام تعلیم کے خاتمے کا مطالبہ بھی قرارداد میں شامل، فلسطین اور کشمیری عوام سے بھی یکجہتی کا اظہار۔ تمام عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جشن میں ڈوب گیا۔ مختلف ممالک میں میلاد النبی کا جشن، گلیاں کوچے سج گئے۔ یمن، بنگلہ دیش، مصر، افغانستان، عراق، بھارت، لیبیا، برطانیہ اور دیگر ممالک میں ریلیاں اور اجتماعات۔ مصر میں عاشقان رسول نے روایتی انداز میں ڈف بجا کر محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔ یمن کے دارالحکومت سنہ میں عوام کا سیلاب، جشن عید میلاد النبی منانے سبیل اسکوائر پر امج آیا، فلسطین کے حق میں نعرے لگائے۔ پشاور میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد، افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی۔ رحمت للعالمین کانفرنس میں قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے آج رحمت للعالمین کانفرنس پر پشاور میں دعوت دی تھی۔ اس میں افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران سفارتی پروٹوکول کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بے شرمی کے ساتھ اپنی سیٹ پر بیٹھے رہے۔ وہ وقت دور نہیں جب فلسطین اور کشمیر کے مسلمان آزاد ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف پر امید۔ لاہور میں عید میلاد النبی پر محفل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے کہا، فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج معاشرے میں تقسیم، نفرت اور استحصال جیسے رویے لمحہ فکریہ ہیں۔ تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جس کو ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ آپ کی ولادت کا دن پوری کائنات کو بدلنے کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے غیر مسلم بھی مکمل آزادی سے رہ رہے ہیں۔ آپ نے حسن اخلاق کے اعلیٰ معیارات قائم کیے۔ اللہ نے رسول خدا کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ہمیں دنیا بھر میں امن، بھائی چارہ اور محبت کو فروغ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر شعبے کے لوگوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے لیے عملی نمونہ بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہدایت کا بہترین نمونہ ہے۔
اہل اسلام کو 12 ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن کی مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت ہے۔ علم ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز سکھاتی ہے۔ ریاست کا تعلیمی نظام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آج کا موضوع ہے۔ علم کا حصول دینی فرض ہے۔ اسلام میں اختیاری تعلیم کا کوئی تصور نہیں۔ ناخواندہ افراد کو حصول علم پر آمادہ کرنا حکومت کا بھی فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام مرد و خواتین کی تعلیم کا حکم دیتا ہے۔ قومی سیرت النبی کانفرنس سے علامہ طاہر اشرفی کا خطاب۔ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو تعلیم سے محروم کرنے والوں کے خلاف سخت قانون بنایا جائے۔ تعلیم و تربیت دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یکساں نظام تعلیم معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ سوشل میڈیا نے نوجوانوں کو بد تہذیبی سکھائی۔ سوشل میڈیا کو مثبت انداز میں استعمال کیا جانا ضروری ہے۔ ہمارے مسائل تعلیم و تربیت سے وابستہ ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ پیغمبر اسلام کا پیغام ہر زمانے اور مقام سے بالا تر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمام نسلوں اور قوموں کے لیے رہنمائی ہے۔ تمام اہل اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دیتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سیرت النبی پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے وقار کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ ملک کو اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے۔ دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ دشمن کے عزائم خاک میں ملائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے امت مسلمہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ امن، رواداری اور اتحاد کے پیغام سے بھرپور ہے۔ عید میلاد النبی صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن ہی نہیں ہے، ان کی عظیم تعلیمات کی پیروی کے عہد کا دن بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ آج کا دن ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں ڈھالنے کی تجدید کا دن ہے۔ کراچی میں مسلم لیگ فنکشنل کی جانب سے جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ تقریب کی سربراہی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے وائس پریزیڈنٹ نوید علی نے کی۔ تقریب میں مسلم لیگ فنکشنل سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی میں جلوس کے راستوں پر سیاسی و سماجی تنظیموں کی جانب سے استقبالیہ کیمپ لگائے گئے۔ لنگر اور نیاز کا بھی بڑے پیمانے پر اہتمام۔ عاشقان رسول کی سبیلوں پر شربت اور ٹھنڈے پانی سے تواضع کی گئی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سندھ رینجرز کی جانب سے سخت سیکیورٹی انتظامات۔ کراچی، حیدرآباد، جامشورو، سکھر، نواب شاہ بدین اور دیگر شہروں میں رینجرز اہلکاروں کی بڑی تعداد تعینات۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں کی نگرانی رینجرز اور پولیس کی جانب سے مشترکہ فلیگ مارچ بھی کیا گیا۔ سنیپ چیکنگ، موبائل پیٹرولنگ اور موٹر سائیکل گشت کے لیے رینجرز کی اضافی نفری بھی اہم مقامات پر تعینات۔